بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات مسلسل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل لاسٹ ویڈیو کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے پہلا حصہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ آج اس واقعہ کا دوسرا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی تجاویز، مشورے اور آراء سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، اور اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعہ کے آخری اور دوسرے حصے کی طرف۔ نمرود سے مناظرہ۔ تاریخی کتب میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے دو غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیوقوف کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ بابل سے ہجرت۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے، حضرت سارہ فرعون کے دربار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی، اور عمر بن امرتی القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ حضرت سارہ کے بارے میں سوال جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین اور بھروسہ تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھی۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے رب سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہاں جائے گا؟ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ خادمہ حضرت حاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت حاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم کے پاس تشریف لائی تو دیکھا وہ نماز میں مصروف ہے۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ یہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت مبارکہ۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر جب حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے کروا دیا
تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ خانوادہ ابراہیم فران کے بیابانوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور رخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت حاجرہ نے یہ سننا تھا تو بڑے یقین اور اطمینان کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھ گئے لیکن الفت پدری کے تحت مجبور ہو کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت حاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھی، اور پھر باری تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیاباں میں تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دے دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ حضرت حاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ ابھی زاد راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ آداب فرزندی اور ذبح عظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرمبردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری فرما دیا۔ حضرت اسماعیل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ہاجرہ کی وفات اور حضرت اسماعیل کا نکاح۔ حضرت اسماعیل کی عمر 15 سال تھی کہ آپ کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر شاکر خاتون حضرت ہاجرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی عمارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کے سرد مہری اور نامناسب رویے کے بنیاد پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر حضرت ابراہیم واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر و مدارت کی، ان کے ہر سوال کا جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل اور حضرت جبریل کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خودکار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل جبل ابو قبیس گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدا دل نواز، یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ قرۂ ارض و سما پر ہر زیروں نے اسے سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو عظیم فرزند۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دو عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور دوسرے حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے امام الانبیاء، قائد و جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا۔ مشاہدہ قدرت کی فرمائش۔ حضرت ابراہیم کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کا یوں ذکر کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کو مختلف اعضاء ان کی طرف آتے رہے اور وہ جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کے تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ نمرود کا حشر۔ روایات میں ہے کہ اللہ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا اور پھر ایک طویل مدت بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کے دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یوں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعویدار کی موت دنیا کے انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور اور تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ انتقال اور مزار مبارک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم نے ان کی تدفین سرزمین کران کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل کیے ہیں جن کی تفصیل بہت طویل ہے، ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات اچانک ہوئی اور آپ کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے آپ کو